مظہر کو تم لوگ جانتے ہوگے؟ میں نے شیدی کے باپ اور بھائی سے پوچھا۔ تمہارے گاؤں میں 1 سال تک وہ رہ چکا ہے۔ جانتے ہیں، باپ نے جواب دیا اور پوچھا، آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ وہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے گاؤں میں وہ شرافت سے رہا تھا؟ خاندانی آدمی ہے، باپ نے جواب دیا۔ ہمارے گاؤں میں اس نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ نیک چلنی کی ضمانت پر تھا، شیدی کے بھائی نے کہا۔ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری ذات اور برادری کا آدمی ہے۔ اس کا تمہارے گھر آنا جانا تھا؟ کبھی کبھار آیا کرتا تھا، باپ نے جواب دیا۔ تم عزت والے لوگ ہو، میں نے کہا، میری کسی بات پر خفا نہ ہونا۔ میں تم سے ایسی باتیں پوچھوں گا جو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ قتل کی واردات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اپنی بیٹی کو تم نے کبھی مظہر کے ساتھ کہیں باتیں کرتے دیکھا تھا؟ آپ کی بیٹی مظہر کی خالہ کے گھر جاتی ہوگی۔ ضرور جاتی ہوگی، شیدی کے بھائی نے جواب دیا۔ ہم نے اپنی عورتوں کو اس کے گھر میں جانے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ وہ تو ہماری اپنی برادری کا گھر ہے۔ مظہر کو تمہارے گاؤں سے گئے 3 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میں نے پوچھا۔ کیا ان 3 مہینوں میں وہ تمہارے گاؤں آتا رہا ہے؟ کئی بار آیا ہے، باپ نے جواب دے کر پوچھا۔ آپ کو اس پر شک ہے؟ یہ آپ خود سوچ کر بتائیں کہ اس پر مجھے شک کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ ایسا لڑکا نہیں، باپ نے کہا۔ اگر آپ کو کوئی خفیہ باتیں معلوم ہوئی ہیں تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ لڑکی کو مظہر نے قتل کیا ہے۔ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ ان سے میں پوچھتا گیا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ سراغ کی بات مجھے لڑکی کی ماں سے یا اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو سکتی تھی۔ کسی لڑکی کے باپ اور بھائی سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی زبان سے کہتے کہ ان کی لڑکی کسی آدمی کو چاہتی تھی۔ پاک محبت کو بھی یہ لوگ ناجائز تعلقات جیسا جرم سمجھتے تھے۔ باپ بیٹا بہت ہی پریشان تھے، ان کی بے عزتی ہوئی تھی، ان کی لڑکی ماری گئی تھی، وہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ زبردست خاندان تھا، قاتل کو تو میں نے پکڑ ہی لینا تھا اور اسے سزائے موت یا عمر قید دلا دینی تھی، لیکن مقتول کے لواحقین قانون کی سزا سے مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ قاتل کے خاندان کے 1-2 افراد کو قتل کر کے دم لیتے تھے، پھر یہاں سے خاندانوں کی عداوت چل پڑتی تھی جو اگلی نسلوں تک جاتی تھی۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن کی عداوتیں میرے لڑکپن میں شروع ہوئی تھیں، اور آج جب میری اولاد کی اولاد لڑکپن میں ہے، ان خاندانوں کی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ میں نے مقتولہ کے گاؤں میں اڈا قائم کر لیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ابھی پہنچی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ لڑکی دم گھٹنے یعنی رسی کے پھندے سے مری ہے اور یہ کنواری ہے۔ میرا خیال ٹھیک تھا کہ لڑکی کی عصمت محفوظ تھی۔ یہی چیز اور یہ بھی کہ لاش کے ساتھ سونے کا زیور موجود تھا۔ میرے لیے ایک سوال تھا، اگر لڑکی کی عصمت پر حملہ ہوتا اور اس کا زیور اتار لیا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ لڑکی اپنے چاہنے والے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، انہیں راہزن یا ڈاکو مل گئے۔ اس صورت میں وہ آدمی لڑکی کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا۔ یہ جو صورت تھی کہ لڑکی کسی لحاظ سے بھی نہ لوٹی گئی، اس قسم کا شک پیدا کرتی تھی کہ لڑکی نے کسی اور کے ساتھ بھی محبت کے وعدے کر رکھے ہوں گے۔ اس آدمی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے، اس نے رقابت کے جوش میں لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا۔ اسے لڑکی کے زیور کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو یہ شخص جرت والا ہوگا، جرائم پیشہ نہیں ہوگا۔ سارا گاؤں کچھ ہراساں سا تھا۔ گاؤں کی سب سے زیادہ خوبصورت اور زندہ دل لڑکی قتل ہو گئی تھی۔ لڑکی اونچے خاندان کی تھی۔ لڑکی کے گھر سے مجھے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اب دن اور رات کا کوئی خیال اور احساس نہیں تھا۔ مجھے مقتولہ کی سہیلیوں کی ضرورت تھی۔ ان کے نام مجھے مقتولہ کی ماں سے مل سکتے تھے، لیکن اسے میں ابھی نہیں بلانا چاہتا تھا۔ غم کی وجہ سے وہ بیان دینے کے قابل ہی نہیں تھی۔ میں نے مقتولہ کے بھائی کو بلایا۔ حالت اس کی بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ نمبردار میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اسے اور مقتولہ کے بھائی سے کہا کہ شیدی کی جو گہری سہیلیاں ہیں انہیں اسی وقت میرے پاس لے آئیں۔ نمبردار سے کہا کہ وہ ان لڑکیوں کے باپوں وغیرہ کو تسلی ضرور دے کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے اور وہ ڈرے نہیں۔ اگر وہ اپنی لڑکیوں کے ساتھ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ آدھ گھنٹے تک 3 لڑکیاں آ گئیں۔
وہ مقتولہ کے گھر تھیں، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ لباس اور انداز سے وہ اچھے خاندانوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ ایک کے ساتھ اس کا باپ اور دو کے بھائی ساتھ آئے تھے۔ میں نے ان تینوں آدمیوں اور تینوں لڑکیوں کو اکٹھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم میں کوئی بھی مشتبہ نہیں، میں نے انہیں کہا۔ مجھ سے ڈرنا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ قاتل کو پکڑ کر اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کرنا ہے۔ گاؤں کی اتنی اچھی لڑکی ماری گئی ہے، وہ تمہاری سہیلی تھی۔ یہ بھی خیال رکھو کہ قاتل پکڑا نہ گیا تو کل کوئی اور لڑکی اس کے دھوکے میں آ کر ماری جائے گی۔ تم میں سے کوئی اس کے جال میں آ سکتی ہے۔ شیدی کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس طرح اور کئی باتیں تھیں جو میں نے انہیں کہہ کر ان کی گھبراہٹ دور کی اور انہیں تفتیش کے لیے تیار کیا۔ ایک لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیدی اپنی مرضی سے گئی تھی۔ وہ زیور اور پیسے بھی لے گئی تھی۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کسے چاہتی تھی۔ شیدی نے کبھی کسی ایسے آدمی کا ذکر ہی نہیں کیا تھا جسے وہ چاہتی ہو، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ کسی نہ کسی کو تو ضرور چاہتی تھی، میں نے کہا۔ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی پسند کا ذکر کیا کرتی ہیں۔ تم اس کی سہیلی تھی، تمہیں کچھ تو معلوم ہوگا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ دل کی باتیں نہیں کیا کرتی تھی؟ دیکھو، تم میری چھوٹی سی بہن ہو، مجھ سے ڈرو نہیں۔ ہاں جی، اس نے کہا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتی تھیں، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی کسی سے محبت ہے۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، اس کی کہیں منگنی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ اسے وہ لڑکا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہوگی؟ ماں نے، لڑکی نے جواب دیا۔ برادری کے حساب کتاب کے مطابق شیدی کے لیے وہی لڑکا تھا، امیروں کا بیٹا ہے۔ ایسا برا تو نہیں، لیکن شیدی کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ شیدی نے کبھی اس لڑکے کو خود ہی یا کسی کی زبانی کہا ہو کہ وہ اسے اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو شیدی مجھے ضرور بتاتی۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، لڑکی کی جھجک دور ہوتی گئی، جس سے مجھے سہولت ہو گئی۔ اب تو وہ ایسی باتیں بھی کرنے لگی جن کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ شیدی کی عادتوں اور فطرت کے متعلق باتیں ہونے لگیں تو اس کی اس سہیلی نے ایسا انکشاف کیا کہ میرا دماغ روشن ہونے لگا۔ گانا سننے کی بہت شوقین تھی، لڑکی نے بتایا۔ سریلی اور درد والی آواز پر تو وہ مرتی تھی۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات گانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت گانا صحیح معنوں میں موسیقی ہوتا تھا۔ آج کل گانے اور موسیقی کا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ڈسکو اور پاپ میوزک گلی گلی اور گاؤں گاؤں پہنچ گیا ہے۔ یہ دراصل میوزک یعنی موسیقی نہیں، یہ شور شرابہ اور ہلا گلا ہے۔ ہمارے وقتوں میں آواز کا سوز اور موسیقی مل کر جادو کا اثر پیدا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ مظہر کی آواز اور سر نے مجھے بھلا دیا تھا کہ میں تھانے دار ہوں۔ آج کی نسل تو تصور میں بھی نہیں لا سکتی کہ گاؤں میں ایک آدمی ہیر وارث یا سیف الملوک یا یوسف زلیخا کا منظوم قصہ گاتا تھا تو سننے والوں کو محسوس تک نہ ہوتا تھا کہ رات گزر گئی ہے۔ گانے والے ماہیا گاتے تھے، سی حرفی گاتے تھے۔ یہ چیزیں گانے والے خاص آواز کے گویے ہوتے تھے، وہ سننے والوں کو مسحور کر لیتے تھے۔ قوالی کا بھی ایک مقام تھا، سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا، بعض پر حال پڑ جاتا تھا۔ شیدی کی سہیلی نے مجھے بتایا کہ شیدی جب اس قسم کے گانے سنتی تھی جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو وہ اپنے آپ میں گم ہو جاتی تھی۔ قوالی اس پر وجد طاری کر دیتی اور وہ اپنے قابو سے باہر ہو جاتی تھی۔ اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ایک حافظ ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اس کی آواز تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ وہ نعتیں، ہیر اور سیف الملوک گاتا ہے، مسجد میں ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی شیدی ہم سب سہیلیوں کو گھر بلا کر حافظ کو بھی بلا لیا کرتی اور اس سے اپنی پسند کی چیزیں سنا کرتی تھی۔ بولتے بولتے اس لڑکی کی آواز بھرا گئی اور وہ سسکنے لگی۔ حافظ کا مطلب حافظ قرآن نہیں، حافظ اندھے کو کہتے ہیں۔ گانے والا صرف یہ حافظ ہی تھا۔ میں نے پوچھا، پہلے حافظ ہی تھا جس کی آواز کا کوئی مقابلہ نہ تھا؟ شیدی کی سہیلی نے جواب دیا، پھر گاؤں میں ایک ایسی آواز آ گئی جس نے لوگوں کے دلوں سے حافظ کو اتار دیا۔
وہ شیدی کی ذات کا جوان لڑکا تھا۔ لڑکی نے مظہر کے گاؤں کا نام لے کر کہا۔ وہاں اس کی ایک خاندان کے ساتھ دشمنی تھی۔ اسے اس کے باپ نے یہاں اپنی خالہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس کی آواز میں بڑا ہی درد تھا۔ وہ اب کہاں ہے؟ اپنے گاؤں چلا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ 1 سال یہاں رہا تھا۔ میں اس لڑکی کو آہستہ آہستہ اپنی بات کی طرف لایا۔ میں آپ کو مطلب کی بات سنا دیتا ہوں۔ شیدی پر مظہر کی آواز ایسا اثر کرتی تھی کہ اسے یہ بھی خیال نہیں رہتا تھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے اور اس کے پاس کون بیٹھا ہے۔ لڑکی نے یقین کے ساتھ بتایا کہ مظہر اور شیدی کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر شیدی کے بھائی سے ملتا ملاتا اور ان کے گھر بھی جاتا تھا، لیکن شیدی اسے الگ تھلگ کبھی نہیں ملی تھی۔ شیدی نے اپنی اس سہیلی کے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ مظہر اس کے دل میں اتر گیا ہے یا وہ مظہر کو دل دے بیٹھی ہے۔ 2-3 بار اس نے کہا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ میں دعا کیا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا خامن ملے جس کی آواز سریلی ہو۔ ایک بار ہماری ایک سہیلی نے اسے کہا کہ ماں سے کہو کہ وہ تمہاری شادی مظہر کے ساتھ کر دیں۔ سہیلی نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن شیدی نے آ بھر کر کہا تھا کہ میری قسمت اتنی تیز نہیں، بس اس سے زیادہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے تو مظہر کو ذہن سے نکال دیا تھا، لیکن اس لڑکی نے اس خوبصورت جوان کو جس کی آواز کے سوز پر شیدی اپنے آپ کو بھول جاتی تھی پھر میرے ذہن میں ڈال دیا۔ میں نے اس لڑکی پر جرح شروع کر دی اور میں جس قدر گہرائی میں جا سکتا تھا گیا۔ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ مجھے مظہر پر شک ہے۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ شیدی مظہر سے کبھی نہیں ملی تھی، نہ اس نے کبھی ذکر کیا تھا کہ وہ مظہر کو چاہتی ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج کر دوسری لڑکی کو بلایا۔ یہ کچھ شرمیلی تھی۔ اس نے بھی تقریباً وہی باتیں بتائی تھیں جو پہلی لڑکی بتا چکی تھی۔ اس نے بھی کہا کہ شیدی سوز والی آواز پر مرتی تھی۔ اس نے ہیر وارث شاہ کا زیادہ ذکر کیا۔ میرے پوچھے بغیر اس لڑکی نے کہا کہ شیدی کو ہیر وارث شاہ کے وہ بیت بہت پسند تھے جن میں آتا ہے، بھلا موئے تے وچھڑے کون ملے، کون جی دا روگ۔ شیدی اکثر یہ سارا بیت گنگنایا کرتی تھی۔ لڑکی نے کہا اور اس کے آنسو نکل گئے۔ اس نے یہ بند مظہر سے سنا ہوگا؟ جی، لڑکی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ یہ بیت زیادہ گایا کرتا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سینے میں بڑی زور کا دھماکہ ہوا ہو۔ میں نے جب مظہر کے گاؤں میں گانا سنانے کو کہا تھا تو اس نے ہیر وارث شاہ کا یہی بند سنایا تھا۔ یہ مصرع جو اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا اسی بند کا ہے۔ یہ کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ میں مظہر کو مجرم سمجھ بیٹھتا، لیکن یہ بڑا واضح اشارہ تھا کہ مقتولہ اور مظہر کے درمیان کوئی تعلق ضرور تھا۔ میں نے تیسری لڑکی کو بلا لیا۔ وہ ہوشیار اور کھل کر بات کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے جو بیان دیا وہ پہلی دونوں لڑکیوں کی تائید کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ شیدی کی دوستی اس کے ساتھ دوسری دونوں لڑکیوں کی نسبتاً گہری تھی اور اس کے ساتھ تو وہ اپنے دل کی ہر بات کیا کرتی تھی۔ شیدی نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اس کے دل میں مظہر کی محبت ہے۔ اس لڑکی نے کہا، لیکن میں کہتی ہوں کہ مظہر شیدی کے دل پر بڑا سخت اثر کر گیا تھا۔ اس کی آواز پر وہ عاشق تھی۔ ویسے بھی وہ خوبصورت آدمی ہے۔ میں نے شیدی سے ایک بار ہنسی ہنسی میں کہا تھا کہ اس کے دل پر مظہر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس نے اداس ہو کر کہا تھا کہ جس چیز تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے اس کی خواہش ہی کیا کرنی۔ مظہر کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ اچھے اخلاق کا لڑکا ہے، اس لڑکی نے جواب دیا۔ وہ یہاں آیا تو گاؤں کے بہت سے لوگ اس کے دوست بن گئے تھے۔ وہ رات کو اسے باہر بٹھا لیتے اور گانا سنتے۔ دن کو وہ شریفوں کی طرح رہتا تھا۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس لڑکی نے یقین سے تو کچھ نہ کہا، لیکن میرا شک پکا کر دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ مقتولہ کے گھر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ جاگ رہے تھے۔ میں نے گاؤں کے نمبردار کو بلایا، اس سے رپورٹ لے کر ذیلدار کو بلایا، اس سے بھی بہت سی باتیں پوچھیں۔ گاؤں میں میرے 2 مخبر تھے، انہیں بلا کر پوچھا۔ ان سب نے کہا کہ مظہر اخلاقی لحاظ سے ٹھیک تھا، شوخ اور زندہ دل ضرور تھا، لیکن کوئی شرارت یا بدماشی نہیں کرتا تھا۔ شیدی کے متعلق بھی ان کی رائے اچھی تھی۔ یہ سب نے کہا کہ شوخیاں کرنے والی لڑکی تھی۔ اس سے شک ہوتا تھا کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، لیکن وہ پاک صاف لڑکی تھی۔ رات گزر گئی۔ مجھے اب مقتولہ کی ماں کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس ذہنی حالت میں ہوگی۔
لیکن میں تفتیش کو روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے مقتولہ کے باپ کو بلا کر ہمدردی کی کچھ باتیں کی اور اسے کہا کہ اپنی بیوی اور اپنی بہو کو میرے پاس بھیج دے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم نے وقت ضائع کیا تو قاتل ہمارے جال سے نکل کر دور چلا جائے گا۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور اپنی بیوی اور اپنے بڑے بیٹے کی بیوی کو ساتھ لے آیا۔ میں نے مقتولہ کی ماں کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا، پھر اسے کہا کہ میں قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلانا چاہتا ہوں، اس لیے وہ اپنے آپ کو ذرا سنبھالے اور میں جو پوچھوں وہ صحیح بتا دے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ بھڑکی ہوئی ہے، اس لیے صاف بتا دے گی۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اسے کس پر شک ہے۔ اس نے میری توقع کے خلاف مجھے کوری سلیٹ دکھا دی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے جسے وہ اتنی زیادہ چاہتی تھی کہ اس نے خاندان کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ ماں نے یہ جواب دے کر مجھے مایوس کر دیا کہ اس کے دل میں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو اسے معلوم نہیں۔ کیا شیدی نے تمہیں کبھی کہا تھا کہ وہ لڑکا اسے اچھا نہیں لگتا جس کے ساتھ تم لوگ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ اس نے کہا تھا، ماں نے جواب دیا۔ اتنا اچھا لڑکا اسے پسند نہیں تھا۔ ذرا دماغ پر زور دو، میں نے اسے کہا۔ دوسرے گاؤں کا ایک جوان لڑکا مظہر پورا 1 سال یہاں رہ کر گیا ہے۔ کیا شیدی مظہر کے یہاں آنے سے پہلے بھی کہتی تھی کہ اسے وہ لڑکا پسند نہیں؟ میں نے اسے لقمہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ مظہر کے آنے کے بعد تمہاری بیٹی نے کہنا شروع کیا تھا کہ… اس نے ماتھا سکیڑ کر ذہن پر زور دیا، پھر میری طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتی رہی جیسے وہ میرے سوال پر حیران ہو رہی ہو۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن میں نے مظہر اور اس کے درمیان شک والی کوئی بات کبھی بھی نہیں دیکھی۔ جب تمہیں پتا چلا تھا کہ تمہاری بیٹی گھر سے نکل گئی ہے تو تم نے کچھ تو سوچا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہوگی، میں نے کہا۔ کیا تمہارے ذہن میں مظہر کا خیال آیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مظہر پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ مظہر کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کے خلاف شک ہے؟ کوئی پکا شک نہیں، میں نے کہا، میں تو اندھیرے میں ہاتھ مار رہا ہوں۔ تم مجھے راستہ دکھاتی چلو، میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ایک بات بتاؤ، کیا مظہر کی خالہ نے کبھی تمہیں کہا تھا کہ شیدی کا رشتہ مظہر کو دے دو؟ ایک بار بات ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کی خالہ نے کہا تھا کہ مظہر اور شیدی کتنا پیارا جوڑا ہے، لیکن مظہر کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ادھر میں نے شیدی کی زبان دے رکھی ہے۔ ایک روز پھر مظہر کی خالہ نے کہا کہ مظہر کا دل وہاں سے اکھڑ گیا ہے جہاں اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایسی بات کبھی نہیں ہوئی۔ شیدی مظہر کی خالہ کے گھر جاتی تھی، ماں نے جواب دیا۔ لڑکے کی خالہ بڑی اچھی عورت ہے، شیدی کے ساتھ تو اسے بہت پیار تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مظہر اور شیدی ملتے ملاتے ہوں گے، شیدی کی ماں کو بہت کریدا، لیکن میرا مطلب پورا نہ ہوا۔ میں نے شیدی کی ماں کو بھیج کر مظہر کی خالہ کو بلا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے، شیدی کی ماں مجھے بہت سی باتیں بتا گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مظہر اور شیدی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا اور شادی کرنا چاہتے تھے، اور تم مظہر کے لیے شیدی کا رشتہ لینا چاہتی تھیں۔ بڑا افسوس ہے، اس نے کہا، وہ تو میری منہ بیلی بہن بنی ہوئی ہے اور اتنا جھوٹ بول گئی۔ میرے بھانجے نے کبھی شیدی کا نام تک نہیں لیا تھا۔ اگر نام لیتا تو کیا یہ جرم ہوتا؟ میں نے پوچھا۔ کیا شیدی کا چال چلن خراب تھا؟ نہ جی، اس نے کہا، بیچاری کی میت ابھی سامنے پڑی ہوئی ہے اور میں اسے بدنام کرنا شروع کر دوں؟ شیدی کا چال چلن تو خراب نہیں تھا، اسے کوئی آدمی اچھا لگا اور اس کے دھوکے میں آ گئی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ مظہر وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، وہ اسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ شیدی تمہارے گھر آیا کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مظہر کے ساتھ وہ کس طرح بات کرتی تھی؟ آپ مظہر بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اس پر شک نہ کریں، وہ میری بہن کا ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ تو شیدی کے مرنے کی خبر سن کر آیا ہوا ہے۔ شیدی کے بھائی نے اسے اطلاع بھیجی تھی۔ وہ بڑے پکے دوست ہیں۔ اس عورت کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ اپنے بھانجے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مظہر اور شیدی کی آپس میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ مظہر کے خلاف مجھے ابھی تک کوئی شہادت نہیں ملی تھی۔ اس کے خلاف میرا شک ابھی شک ہی تھا، چونکہ شک کی کڑیاں مظہر سے ملتی تھیں اور بعض اشارے بڑے صاف تھے۔
اس لیے میں مظہر کے خلاف شک رفع کر کے کسی اور طرف دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے مخبروں کو کام پر لگا دیا تھا، مظہر کی خالہ کو بھی میں نے فارغ کر دیا۔ اب شیدی کے بڑے بھائی کی بیوی رہ گئی تھی، اس سے بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ شیدی کو اس سے بہت پیار تھا، اسے بھی شیدی نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی کو چاہتی ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ مظہر آیا ہوا ہے۔ اس سے مجھے ایک خیال یہ آیا کہ قاتل اگر یہ شخص ہوتا تو یہاں نہ آتا۔ اتنا حوصلہ صرف پیشہ ور قاتلوں میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر کے اطمینان سے پھرتے رہتے ہیں۔ کوئی اور آدمی خواہ وہ بہت ہی دلیر ہو، قتل کے بعد اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ مظہر پیشہ ور قاتل نہیں تھا۔ میں رات کو سویا نہیں تھا، اس سے پہلے سارا دن مصروف رہا تھا، اب دماغ چکرا رہا تھا۔ میں ذرا آرام کے لیے لیٹ گیا، اونگ آئی اور اس کے ساتھ ہی باہر شور اٹھا۔ کوئی عورت چلا رہی تھی، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس بے گناہ کو تم نے مروا دیا ہے، کہاں ہے تھانے دار؟ کچھ لوگ اسے دھتکار رہے تھے، شاید نمبردار کی آواز تھی، وہ اسے ننگی گالیاں دے رہا تھا۔ میں اٹھا اور باہر نکل گیا۔ غریب سی ایک عورت کو نمبردار اور میرے کانسٹیبل دھکے دے رہے تھے اور عورت روتی اور چلاتی تھی۔ میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے آنے دو، میں نے گرج کر کہا۔ انہوں نے عورت کو چھوڑا تو عورت نے میری طرف دیکھا، وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئی۔ وہ مزدوری کرنے والی عورت لگتی تھی۔ میرے قریب آ کر وہ میرے پاؤں پر گر پڑی۔ اللہ تیری بادشاہی قائم رکھے۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ کر پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے بچے کو چھوڑ دے، میں تھانے سے ہو آئی ہوں، اسے تیرے آدمیوں نے اتنا مارا ہے کہ مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ میں اسے اندر لے گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور وہ کون سے بچے کی بات کر رہی ہے۔ وہ شیدی کے نوکر کی ماں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شیدی گھر سے غائب ہوئی تو نوکر بھی ساتھ ہی غائب ہو گیا، لیکن شیدی کے گھر والے نوکر کی ماں کو بتاتے رہے کہ شیدی کسی گاؤں گئی ہوئی ہے اور نوکر کو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ سیدھی اور نادار سی یہ عورت اسی کو سچ مانتی رہی۔ گاؤں میں خبر پہنچی کہ شیدی قتل ہو گئی ہے تو یہ عورت اپنے بیٹے کا پوچھنے لگی۔ شیدی کے گھر سے اسے گالم گلوچ ملی۔ شیدی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آئی تو اس عورت کو اپنا بیٹا نظر نہ آیا۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ وہ تھانے میں ہے۔ ماں تھانے کو دوڑ پڑی۔ اس کے بیٹے کو اور دوسروں کو میں نے ابھی حوالات میں بند کرنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ تھانے کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ماں کو اپنا بیٹا دکھائی دیا تو دوڑ کر اس تک پہنچی۔ بیٹے نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ اسے میرے آدمیوں نے دھکے دے کر باہر نکالا، لیکن وہ روتی چیختی اور اپنے بیٹے کی طرف دوڑتی تھی۔ کسی نے اسے کہا کہ اس کے بیٹے کو مارا پیٹا گیا ہے، جس سے اس کا دماغ بگڑ گیا ہے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ بات خوجے نے اسے کہی تھی۔ اسے ٹالنے کے لیے کہا گیا کہ تھانے دار اسی کے گاؤں میں ہے اور وہ گاؤں جا کر مجھے ملے۔ وہ وہاں سے میرے پاس آ گئی۔ وہاں کہتے تھے کہ تیرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا، وہ کیوں پاگل ہوا ہے؟ اسے کسی نے مارا پیٹا ہے؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ ان کے ہوتے ہیں اور سزا ہمیں ملتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے 2-3 ایسی باتیں کہہ دی جو میں سمجھا کہ غصے میں کہہ رہی ہے، لیکن اس نے یہ باتیں صاف نہیں کہی تھی۔ ادھوری اشاروں میں کی ہوئی ان باتوں سے میں اتنا سمجھ گیا کہ اس کے سینے میں کچھ ہے، لیکن یہ مجھ سے ڈرتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ تسلی دلاسے سے باتیں کی اور اس کے دل پر جو میرا ڈر تھا وہ اتار دیا۔ میں اس کا سینہ کھولنا چاہتا تھا۔ میں ایک اور بات صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیں کہ میں انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ اس عورت کے سینے میں کوئی راز ہے۔ اس عورت پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت اس کلاس سے تعلق رکھتی تھی جو شیدی کے خاندان جیسے خاندانوں کی پیدائشی نوکر اور غلام ہوتی ہے۔ اس کلاس کے بچوں کو پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ وہ ان زمینداروں اور جاگیرداروں کی خدمت کے لیے اور ان کا ہر حکم خواہ وہ کتنا ہی گھٹیا ہو بجا لانے کے لیے اور ان کے گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کلاس کو حویلیوں، چوباروں اور زرخیز کھیتوں سے اتنی سی روٹی ملتی ہے جو انہیں صرف زندہ رکھتی ہے۔ ان کی عورتیں اپنے آقاؤں کی عورتوں کے پھینکے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں۔ نوکری اور مشقت کرنے والی ان عورتوں کو عشق و محبت اور ناجائز تعلقات میں پیغام رسانی یعنی خفیہ ملاقاتوں کے لیے وقت اور جگہ ایک دوسرے کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا انہیں نقد انعام ملتا ہے۔ انعام نہ بھی ملے تو ان کا فرض ہے کہ حکم مانیں اور چپ رہیں۔
راز کو سینے میں دبائے رکھنے کے لیے ان کی منت سماجت نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے یہ حکم آرڈیننس کی حیثیت رکھتا ہے کہ راز کو راز رکھیں، منہ بند رکھیں۔ اس کلاس کی عورتوں کو آقاؤں کی کلاس کے خاوند اپنی بیویوں کو اور بیویاں اپنے خاوندوں کو زہر دینے کے لیے استعمال کیا کرتی ہیں۔ انہیں جھوٹی گواہیوں کے لیے عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے، ان سے لاشیں غائب کروائی جاتی ہیں۔ یہ کلاس صرف دیہات میں نہیں ہوتی، شہروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا استعمال یہی ہوتا ہے۔ اس کلاس کی ایک عورت میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ ماں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیوہ ہے اور یہی ایک لڑکا اس کی کل اولاد ہے جو شیدی کے گھر نوکر تھا۔ یہ عورت بھی نوکرانی تھی لیکن کسی ایک گھر کی نہیں، اس خاندان کے کئی گھروں میں کام کرتی تھی اور رات جھگی سی قسم کے ایک مکان میں سو جاتی تھی۔ میں نے اسے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ میرے ساتھ جو بات کرے گی اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ پھر بھی ڈر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ زبان بند رکھے گی تو اس کا بیٹا رگڑا جائے گا۔ یہ ایسی دلیل تھی جسے وہ فوراً سمجھ گئی۔ اس نے جب بات شروع کی تو مجھے مایوسی ہونے لگی کیونکہ اس نے اپنا تاریخی جغرافیہ سنانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کی بات کا رخ پھیرنے کے لیے سوالات کرنے شروع کر دیے، پھر بھی اس کے منہ سے کام کی کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اتنا محسوس کر لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی اور وہ بہت ہی سیدھی عورت تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ شیدی کے درِ پردہ تعلقات کس کے ساتھ تھے۔ وہ اس سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں دیتی تھی۔ اس نے یہ بتا دیا کہ وہ شیدی کے اعتماد کی نوکرانی تھی اور شیدی اسے بہت خوش رکھتی تھی۔ شیدی نے تمہیں کبھی کہا تھا کہ جاؤ فلاں آدمی کو میری طرف سے یہ بات کہہ دو؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ جب سر اٹھایا تو اس نے اپنے ہاتھ ذرا سے گھما کر اور سر ہلا کر کہا، کہتی ہوگی مجھے کیا پتا، مجھے اپنا بیٹا چاہیے، وہ بے گناہ ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ غصہ اس بات پر آیا تھا کہ بیکار وقت ضائع کیا، یہ تو بدبخت ذہنی لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ میں نے غصہ اس پر جھاڑ دیا اور میرے منہ سے نکل گیا، بیٹے کو پھانسی چڑھنے دو، پھر اس کی لاش لے آنا۔ وہ تڑپنے لگی اور میرے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ صاف کہہ دو کہ تجھے کچھ بھی معلوم نہیں، یا جو کچھ تمہیں معلوم ہے بتا دو، پھر اپنا بیٹا مجھ سے لے لینا۔ اس نے سب سے پہلے مظہر کا نام لیا۔ شیدی اس عورت کی زبانی اسے پیغام بھیجتی تھی کہ فلاں جگہ آ جاؤ۔ ان کی اس قسم کی ملاقاتیں بہت کم ہوتی تھیں۔ زیادہ تر ملاقاتیں یوں ہوتی تھیں کہ مظہر کی خالہ کسی دوسرے گھر گپ شپ لگانے چلی جاتی اور خالو اپنے کام سے نکل جاتا۔ شیدی نوکرانی کو مظہر کی خالہ کے گھر یہ دیکھنے کے لیے بھیجتی تھی کہ مظہر گھر میں اکیلا ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ ایک سال میں ان کی 2 ملاقاتیں اتنی دلیرانہ تھیں کہ پکڑے جاتے تو دونوں قتل ہو جاتے۔ یہ ملاقاتیں شیدی کے چوبارے پر ہوئی تھیں۔ اوپر جانے کے 2 راستے تھے، ایک پیچھے تھا جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ شیدی نے نوکرانی کی زبانی پیغام بھیجا تھا کہ رات کو ادھر کے دروازے کی زنجیر کھلی ہوگی۔ مظہر 1 سال بعد اپنے گاؤں چلا گیا تو نوکرانی نے شیدی کو اکیلے بیٹھے روتے دیکھا۔ 10-12 دنوں بعد مظہر پھر آیا اور 3-4 روز اپنی خالہ کے گھر رہا۔ نوکرانی شیدی کے کہنے پر مظہر سے ملی اور ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد شیدی کے لاپتہ ہونے تک 3 مہینے گزر گئے۔ اس عرصے میں مظہر 3 بار شیدی کے گاؤں آیا۔ آخری بار وہ آیا اور چلا گیا، اور نوکرانی کو شیدی کے گھر والوں نے بتایا کہ شیدی اس کے بیٹے کو ساتھ لے کر فلاں گاؤں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہے۔ نوکرانی کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے بھاگ جانے کا پروگرام کس طرح طے کیا تھا۔ اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ شیدی مظہر کے ساتھ ہی گئی تھی۔ نوکرانی نے میری پوچھ گچھ میں یہ بھی بتایا کہ اسے پکا شک ہے کہ مظہر کی خالہ کو ان کی ملاقاتوں کا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز شیدی گھر پر نہیں تھی، ان کے مہمان آ گئے۔ شیدی کی ماں نے نوکر سے کہا کہ شیدی جہاں کہیں بھی ہے اسے بلا لائے۔ نوکر باہر نکلا تو اسے اپنی ماں مل گئی۔ ماں شیدی کے گھر ہر وقت نہیں رہتی تھی، وہ تو ہر کسی کا کام کرتی تھی۔ اس کے بیٹے نے اسے کہا کہ گھر میں مہمان آ گئے ہیں اور شیدی کو بلاتے ہیں۔ ماں کو معلوم تھا کہ شیدی کہاں ہوگی۔ وہ مظہر کی خالہ کے گھر گئی۔ خالہ گھر تھی، شیدی بھی نہیں تھی، مظہر بھی نہیں تھا۔ نوکرانی نے خالہ سے شیدی کے متعلق پوچھا اور بتایا کہ اس کے گھر مہمان آئے ہیں۔ خالہ نے اسے بتایا کہ شیدی یہاں نہیں آئی۔ خالہ نے یہ بھی کہا کہ جا، وہ آ جائے گی۔ نوکرانی شیدی کو کسی اور گھر دیکھنے کو چل پڑی۔ اس نے ویسے ہی پیچھے دیکھا۔ شیدی مظہر کی خالہ کے گھر سے نکل رہی تھی۔
نوکرانی واپس آئی تو اندر سے مظہر نکلا۔ شیدی رک گئی۔ اس نے نوکرانی کو ساتھ لیا اور اسے کہا کہ گھر یہ نہ بتانا کہ میں یہاں تھی، تم کہیں اور چلی جاؤ، میں ظاہر کروں گی کہ میں خود ہی آ گئی ہوں۔ نوکرانی کو ایک آنا انعام ملا تھا جو اس زمانے میں بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ اب نوکرانی مجھ سے انعام مانگ رہی تھی۔ وہ روتی تھی، میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی۔ مجھے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس واردات میں اس کے بیٹے کا کیا رول تھا۔